السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نیکی پر قائم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات اور بڑی گہری بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، نیک بننے اور نیک ہونے میں فرق ہے۔ ہم نیک بنتے ہیں، ہم نیک ہوتے نہیں ہیں۔ یہ دو الگ الگ فنومینن ہیں۔ نیک بننے میں اور نیک بننے کا جو ایک پروسیس ہے، اس کے اندر دل کی جو ایک سختی ہے وہ مکمل طور پر دور نہیں ہوتی، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی دل کی سختیاں بہت حد تک دور ہو چکی ہوتی ہیں، الا یہ کہ وہ جو پیر کامل ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو فرق آپ ذہن میں رکھیں۔ جب ہم نیک بنتے ہیں اور طبیعتاً نیکی اتنی ہم پر جو ہے وہ حاوی نہیں ہوتی، تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ پچھلے راستوں کی طرف چلے جائیں، کیونکہ دل میں سختی ہے۔ دل میں سختی ہے تو گناہوں کے لیے دل دھڑکتا ہے، اور نیکی کے لیے رغبت تو ہوتی ہے، یا کبھی اس میں بھی دل نہیں لگتا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی، نماز میں دل نہیں لگتا۔ اور پھر شیطانی وسوسہ ایک اور آتا ہے بعض دفعہ لوگوں پر، وہ کہتے ہیں چونکہ دل نہیں لگتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ۔ یہ غلط ایک وسوسہ ہے جو لوگوں کے دماغ میں آتا ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنا دیتے اور نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ گناہ کا کام ہے۔ دل لگے یا نہ لگے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز کی شرائط میں داخل نہیں ہے کہ دل لگے گا تو پڑھو گے، نہیں لگے گا تو نہیں پڑھو گے، نہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے جس پر عمل کر کے لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ دل نہیں لگتا۔ نہیں جی، نماز آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ جہاں تک دل نہ لگنے کا تعلق ہے، اس کا تعلق ہے ہمارے نفس سے، کیونکہ ہمارا نفس جو ہے وہ امارہ پر بیٹھا ہے، تو مطمئنہ کا حال کیسے ملے گا؟ دیکھو نا، ایک شے امارہ پر بیٹھی ہے، اسے دنیا اور گناہ اچھے لگتے ہیں، تو اطمینان والی چیز میں وہ راحت کیسے محسوس کرے گی؟ یہاں تک کہ اسے ٹرین کیا جائے، اور ٹریننگ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے کبھی فوجیوں کی ٹریننگ دیکھی ہے؟ شروع میں جو آتے ہیں کیڈٹس، کتنا ٹف ٹائم ملتا ہے ان کو، دل چاہتا ہے روز بھاگ جاؤں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی تربیت چل رہی ہے، اور جب تربیت ہو جاتی ہے تو پھر وہ تمام چیزیں معمولات میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو نیکی کو معمول بنانا، یہ تو نیک بننا ہو گیا، اور نیک ہونے کے لیے نفس کی تربیت لازم ہے۔ ہم نیک ہونے پر محنت نہیں کرتے، نیک بننے پر محنت کرتے ہیں، تو محنت کا زاویہ بدلنا چاہیے، تو تاکہ پھر استقامت آئے۔ اب نیک ہونے کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی، اور اس محنت کے لیے راستہ بتانے کے لیے کوئی راستہ بتانے والا چاہیے، جسے عام اصطلاح میں ہم پیر کامل کہتے ہیں۔ ایسا شخص جو خود ان مشقوں سے گزرا بھی ہو، اور دوسروں کو گزارا بھی ہو، اور اس راہ کی سختیوں سے بھی واقف ہو، جو جانتا ہو کہ نفس کن کن مراحل سے گزرتا ہے، اور اسے کن کن سختیوں کا سامنا ہوتا ہے، ان سختیوں سے لڑنے کے لیے کیا ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بظاہر نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ دکھاوا کرتے ہیں، وہ ایک الگ شے ہے۔ دکھاوا نہیں کرتے، لیکن نیکی ہم پر صحیح معنوں میں غالب نہیں ہوتی۔ تو جب غالب نہیں ہوتی تو بہت زیادہ احتمال ہوتا ہے، بہت چانسز ہوتے ہیں کہ ہم دوسری طرف نکل جائیں۔ اس لیے نیکوں کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی صحبت، آپ کی سنگت، آپ کی کمپنی کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، کیا بات چیت ہوتی ہے، آپ کے کان کیا سنتے ہیں، آپ کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، آپ کی زبان کیا بات کرتی ہے، آپ کا دماغ کن چیزوں کو پروسیس کرتا ہے، اور آپ کا دل کن چیزوں کو اپنی کو دیکھ کر دھڑکنے لگتا ہے، اور کن چیزوں کو دیکھ کر اداس ہو جاتا ہے۔ ان پر نظر کریں، ان کو نیکی کی طرف لے کر آئیں، کہ دل نیکی کے لیے شوق میں آئے اور برائی کے لیے رنجیدہ ہو اور سخت ہو۔ ابھی تو برائی کی طرف آتا ہے نا، اور نیکی کے لیے کہتا ہے کہ یار کیا ہے۔ اب دیکھو نا، اذان ہوتی ہے
تو اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری کرنا شروع کر دو. جب ہم اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری نہیں کرتے اور اس کو ٹالتے رہتے ہیں کہ چلو پڑھ لیں گے، آخری وقت میں پھر چڑیا کی طرح چونچ مار لیتے ہیں، اس کو سجدہ کہتے ہیں، تو پھر دل کی سختی نہیں جاتی. جب ہم نماز کے لیے محنت کرتے ہیں نا اور اپنے آپ کو ایکسائٹڈ کرتے ہیں کہ وہ اذان ہوگی، چلو یار بس ختم، سارا کام چھوڑا، بس اب نماز پڑھیں گے، تو ایک یہ جو ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی ہے نا اندر نماز کے لیے، تو نیکی کے لیے ایکسائٹمنٹ کی ایک تعلیم ہو رہی ہے. تو نیکی کے لیے اپنے آپ کو ایکسائٹڈ کریں اور گناہوں کو گناہ سمجھیں، اپنے اوپر جبر نہ کریں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جبر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر جبر کر رہے ہوتے ہیں تو اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں. اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یار نیک بننا کتنا مشکل کام ہے، یار بہت مشکل کام ہے، اٹس ٹو ڈیفیکلٹ. کیونکہ وہ تقوی کو اختیار نہیں کر رہے ہوتے، وہ زور زبردستی کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے. یہ میں نفس کے لیول پہ بات کر رہا ہوں، نفس کے لیول کے اوپر. تو نفس کو آپ کو کیسے سدھانا ہے؟ زور زبردستی کرو گے نا تو وہ ابھی چپ بیٹھ جائے گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب موقع ملے گا نا پھر حملہ کرے گا، اور بڑا زبردست حملہ کرے گا پھر. تو آپ نے اس کو پیار محبت سے ٹرین کرنا ہے. اس لیے جو صوفیاء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، ان کی صحبتوں میں کیا ہوتا ہے کہ نفس ہلکا ہو جاتا ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور ہلکا ہو جاتا ہے تو وہ رب کی یاد میں گم ہو جاتا ہے. وہ گم ہو جاتا ہے، اور جب وہ گم رہتا ہے تو وہ کوئی سختی نہیں محسوس کرتا. وہ جبرن لا کے نماز میں کھڑے کیے ہوئی کیفیت نہیں ہوتی، وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ اس کے اندر محو ہوتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی اسے اس کیفیت میں سے نکالے. تو جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے اللہ کے آگے. جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو گم ہو گئے اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں. یہ کیفیتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے لیے دل کی زمین میں پانی ڈالنا پڑتا ہے محبت کا. محبت کا پانی ڈالو گے تو پھر اندر سے جو نکلے گا اس میں محبت ہوگی، اور سٹریس کا پانی ڈالو گے تو اندر سے نکلے گا کچھ نہیں، پتھریلی زمین ہی رہے گی. تو اس لیے محنتیں ہم نے اس میں کرنی ہیں. آہستہ آہستہ قدم بقدم چلو، پر چلو محبت کی راہ، زور زبردستی کی نہیں. ہمارے ہاں جو 180 ڈگری ٹرن اوور ہو جاتے ہیں اوور نائٹ، اور اس کے بعد استقامت نہیں رہتی، کیونکہ اس میں محبت کا عنصر شامل نہیں ہوتا. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اشد حبا للہ، وہ اتنی شدید محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ اس محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. تو بس اسی لیے یاد رکھو کہ محبت کا عنصر دل میں پیدا کرو، نیک ہو جاؤ گے. پر نیک بننے کے لیے اپنے آپ کو زبردستی کرو گے تو پھر گناہ کا موقع ملے گا تو فوراً نفس کرے گا کہ یار بہت سٹریس ہو گئی ہے، سٹریس ریلیز کرو. یہ اسلام ہے کہ کیا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے نا اندر، یار اتنی ٹینشن، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، فلانا نہیں کر سکتے. کیونکہ سارا وقت دماغ چل رہا ہے، دل بند ہے، دماغ چل رہا ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ دل بوجھ محسوس کرتا ہے، دماغ الگ پریشان ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے یار گردن میں درد ہو رہا ہے یار، اوئے ہوئے، کوئی کہتا ہے ادھر درد ہو رہا ہے یار، ہے محنت کرنے میں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے. کیونکہ ہم اور ہمارا جسم، ہمارا نفس، ہماری روح، یہ الگ الگ جگہ کھڑے ہوئے ہیں سب. جب تک ان کو یکجا نہیں کرو گے کہ یہ سب ایک ہو جائیں تب تک بات نہیں بنے گی. اور اس ایک کرنے کے لیے آہستہ 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 محنت کرنی پڑے گی، قدم بقدم. کیونکہ نفس کو مارنا آسان کام نہیں ہے،
کسی شاعر نے کہا تھا نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ مگرمچھ ہے، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بس جڑے رہو اور محنت کرتے رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.